اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی۔ آج سبق نمبر 68 شروع ہو رہا ہے۔ 5واں پارہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 101 سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد لڑائیوں کا، جہاد کا سلسلہ شروع ہوا، اور دوران جہاد سفر کرنا پڑتا تھا۔ سفر کی حالت میں نماز بھی پڑھنی پڑتی تھی۔ نماز تو معاف نہیں ہے، اور خطرہ یہ تھا کہ کہیں مسلمان نماز پڑھ رہے ہوں، اپنے اسلحہ سے، اپنے حذر بچاؤ کا سامان اس سے بے فکر ہوں، سر سجدے میں ہو، اور دشمن آ کے سب کو کاٹ ڈالے، شہید کر دے۔ اب اس پر آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نمازوں میں قصر کرو، نمازوں کو چھوٹا کر دو، کوئی گناہ نہیں۔ اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو 4 رکعتی نماز جو ہے اس کو چھوٹا کر دو، 2 کر دو۔ دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ لمبی تلاوت نہ کرو، قرات کو لمبا نہ کرو، مختصر کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ کافر تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ پہلے یہ حکم نازل ہوا کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ نماز کے دوران کافر تمہیں دکھ دے سکتے ہیں، تکلیف دے سکتے ہیں، تو پھر تم نمازوں میں قصر کر سکتے ہو۔ لیکن جب امن قائم ہو گیا تو کسی نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا، وہ تو خوف کا ہی حکم تھا، ڈر کے وقت نمازوں میں قصر کرو، تو اب ہم قصر کیوں کریں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، یہی بات میں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی کی ہے، تمہیں تحفہ دیا ہے، تو اللہ کے تحفے کو قبول کرو۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہ نماز قصر کی، اب یہ نماز قصر کرنی ہے، سفر پر جانا ہے، 3 دن 3 رات کا سفر ہو تو بندہ اپنے شہر سے باہر نکلتے ہی وہ سفر کی نماز پڑھے گا۔ فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اب دشمن ہے آمنے سامنے، دشمن سامنے ہے، نماز کا وقت آ گیا،
اور نبی کریم علیہ السلام خود بھی اس لشکر میں موجود ہیں۔ اچھا، یہیں پر یہ بات طے کر لیتے ہیں، یہ حکم صرف نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ تک نہیں تھا۔ آج بھی جہاد کے دوران نماز کا وقت آ جائے، کمانڈر موجود ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر تو ان میں موجود ہو فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو ان کے لیے نماز کو قائم کرے، نماز کے لیے کھڑا کرے۔ تو پھر تم یوں کرنا کہ اپنی فوج کے 2 گروپ بنا دینا، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ان میں سے جو ایک گروہ ہے وہ تمہارے ساتھ نماز میں آن کے کھڑا ہو جائے، تمہارے ساتھ نماز پڑھے۔ ایک گروپ فوج کے سامنے رہے، دشمن کی فوج کے سامنے، اور ایک گروپ محبوب تیرے ساتھ آ جائے، تیرے ساتھ نماز پڑھے۔ اور پھر ہے اگرچہ اللہ کی نماز، لیکن تم لڑ بھی تو اللہ کے دشمن سے رہے ہو نا۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، تو جو نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے نا گروپ، ان کو چاہیے کہ اپنا اسلحہ بھی، ویپن بھی ساتھ رکھیں۔ کوئی پتہ نہیں دشمن کا کہ دشمن یہ کب اٹیک کرتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ تم اسلحہ پکڑتے رہ جاؤ اور وہ کارروائی کر ڈالیں۔ اپنا اسلحہ وہ ساتھ لے۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب پہلی رکعت کے سجدے ہو جائیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو محبوب وہ ٹولہ جس نے تمہارے ساتھ نماز پڑھی ہے وہ پیچھے ہٹ جائے، وہ پیچھے ہٹ جائے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا، اور وہ گروپ آ جائے جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ اب امام کی ہوگی دوسری رکعت، اور یہ جو آئے ہیں ان کی ہوگی پہلی رکعت۔ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، تو یہ جو آنے والے ہیں یہ آپ کے ساتھ نماز ادا کریں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور یہ بھی چاہیے کہ دوسرا گروپ آنے والا وہ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اپنے ساتھ رکھے۔ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اسلحہ بھی ساتھ رکھے۔ اسلحہ ہوتا ہے جو وار کرنے کے لیے ہو، اور حذر ہوتا ہے جو بچاؤ کے لیے ہو۔ جس طرح بلٹ پروف جیکٹ جو ہے یہ حملہ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے بچاؤ کے لیے ہے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اچھا اب یہاں میں بات کو پورا کر دوں۔ یہ جو دوسرے لوگ ہیں، دوسرا گروپ ہے، یہ آن کے ساتھ نماز کی رکعت پڑھے گا، ان کی رکعت ہوگی پہلی اور سرکار کی دوسری۔ سرکار جب سلام پھیر دیں گے تو یہ اٹھ کر اپنی رہ گئی رکعت کو پورا کریں گے۔ جب ان کی نماز مکمل ہو جائے گی تو یہ پیچھے ہٹ جائیں گے، اور وہ جو دوسرا گروپ ہے جس نے پہلی رکعت پڑھی تھی وہ آئے گا اور آن کر اپنی نماز کو پورا کر لے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر یہ چاہتے ہیں لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ وہ کہیں تمہیں تمہارے اسلحہ سے غافل کر دیں، تو اسی نمازاں پڑھتے رہ جاؤ اور رگڑا کر دیں۔ کافر یہی چاہتے ہیں۔ وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور تم اپنے سامانوں سے غافل ہو جاؤ۔
فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ یک بار تم پر حملہ آور ہو جائیں۔ کافر یہ چاہتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ختم ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ۔ اچھا، یہ جو حکم ہے نا، ہم یہ ویسے دے رہے ہیں کہ اپنا اسلحہ ساتھ رکھنا ہے، لیکن بعض اوقات بندہ مجبور ہوتا ہے، بارش ہو رہی ہے تو بارش کے دوران اپنا اسلحہ ساتھ رکھنا نماز کے دوران یہ ذرا مشکل ہے، یا بندہ بیمار ہے، تکلیف میں ہے، اب یا نماز پڑھ سکتا ہے یا اسلحہ ساتھ رکھ سکتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں، إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو، أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ، یا تم بیمار ہو، أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، تو تم اپنا اسلحہ رکھ دو۔ اسلحہ رکھنا ہے، لیکن وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، وہ جو تمہاری بچاؤ کی چیز ہے نا، پناہ، بلٹ پروف جیکٹ وغیرہ، وہ ساتھ رکھنی ہیں۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں نماز کی ویلیو کتنی ہے۔ ادھر جان پر بن آئی ہے، دشمن سامنے ہے، حملہ کر کے جان لینا چاہتا ہے، لیکن فرمایا نہیں بھائی، جس طرح ہو سکتا ہے نماز ادا کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ کا ذکر کیا کرو۔ نماز ختم ہو گئی تو اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کی یاد کا مطلب یہی نہیں کہ اللہ 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 یا اللہ یا اللہ یہ کہو، یہ ضروری نہیں۔ مطلب ہے کہ تمہارے دل میں اللہ ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ یاد رکھی میں نو بھائی، کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ توجہ اپنی طرف، تو اپنی توجہ اپنے پروردگار کی طرف ہے نا، زبان سے بھی کہو، اس کی الگ برکت ہے، لیکن توجہ جو ہے وہ تمہاری اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ تو ذکر کرو تم اللہ کا، قیاماً کھڑے کھڑے، وقعوداً اور بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبکم اور اپنی کروٹوں کے بل لیٹے لیٹے، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم ہو جاؤ مطمئن، یعنی ڈر ختم ہو جائے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر نماز ویسی قائم کرو جیسی تم ادا کرتے ہو، حسب دستور نماز ادا کرو۔ اب یاد رکھنا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر، مومنوں پر کتاباً لکھی گئی ہے، یہ فرض ہے، چھوڑی نہیں جا سکتی، لیکن ہے بھی موقوتا، اس کا وقت بھی مقرر ہے، یعنی نماز پڑھنی ہے، اپنے اپنے وقت کے اندر نماز پڑھنی ہے۔ نمازیں ہیں 5۔ جبریل علیہ السلام 2 دن تک سرکار کے پاس تشریف لائے۔ پہلے دن اول ٹائم میں جبریل علیہ السلام نے سرکار کو نماز پڑھائی۔ یہ جبریل کا مرتبہ بھی تھوڑا نہیں ہے، یہ ہمارے بے وقوف نعت خان اور کئی خطیب پتہ نہیں جبریل علیہ السلام کے بارے کیسے کیسے ہلکے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اے جبریل ہے کمی زہرا دا، نا بڑی شان والے ہیں جبریل علیہ السلام، جو سرکار کو نماز پڑھا رہا ہے وہ تھوڑی شان والا ہوگا۔ پہلا ٹائم زور کا وقت آیا، پہلے ٹائم جماعت کرائی،
عصر مغرب عشاء، پانچوں نمازیں پہلے ٹائم میں جبریل علیہ السلام نے پڑھائیں پہلے دن، اور دوسرے دن بالکل آخری ٹائم میں جبریل علیہ السلام نے سرکار کو نمازیں پڑھائیں۔ اور پھر عرض کیا آقا یہ جو دونوں دنوں کی جماعت ہے نا، یہ جو پہلے دن کی فجر اور دوسرے دن کی فجر کا درمیانی وقت جو ہے، یہ سارے کا سارا فجر کا وقت ہے۔ اسی طرح زور کی نماز پہلے دن کا جو وقت ہے اور دوسرے دن کا جو وقت ہے، یہ سارے کا سارا یہ ظہر کا وقت ہے، خواہ اول وقت پڑھو خواہ آخر وقت پڑھو۔ تو یہ نماز جو ہے اپنے اپنے ٹائم پر مقرر کی گئی ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اکٹھی کر لیتے ہیں، مغربین ظہرین، ظہر اور عصر اکٹھی کر لی، بھی عصر کا تو ٹائم ہی نہیں ہوا، ابھی تم کیسے اکٹھی کر سکتے ہو؟ یا ظہر کا ٹائم گزر گیا، عصر کے وقت میں دونوں پڑھ دو، اپنے وقت پر تو نہیں پڑھی نا۔ تو نماز جو ہے اپنے اپنے وقت پر فرض کی گئی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، یہ جو دشمن کی قوم ہے نا، ان کے پیچھے جانے میں، ان کو تلاش کرنے میں سستی بالکل نہ کرو، سستی نہ کرو۔ احد کے میدان میں یہ کافر جب مسلمانوں سے غلطی ہو گئی، درے والوں سے، تو پہلے وہ بھاگتے ہوئے پلٹ آئے، انہوں نے مسلمانوں کو سینڈوچ بنا لیا۔ پھر جب مسلمان سنبھل گئے، اب کافر جو ہیں دوڑ گئے، بھاگے۔ جب بھاگے تو مسلمانوں کے دل میں آیا کہ چلو بھاگ گئے ہیں تو بھاگنے دو انہیں۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی مرضی تھی کہ ان کے پیچھے جایا جائے۔ کچھ صحابہ نے عرض کیا آقا ہم تھکے ہوئے ہیں، درد ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اب اللہ فرماتا ہے نا، سستی نہ کرو، کافر قوم کے پیچھے جانے میں سستی نہ کرو۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، الم درد پہنچا ہے، فإنہم یعلمون کما تعلمون، تو ان کو بھی تو درد ویسے ہی پہنچا ہے نا جیسے تمہیں پہنچا ہے، وہ کوئی آرام سے تھوڑی۔ اور اللہ کی شان روب تھا مسلمانوں کا کہ جیتی ہوئی وہ بازی چھوڑ کے چلے گئے۔ فرمایا دیکھو تم بھی لڑتے ہو، وہ بھی لڑتے ہیں، تمہارے اور ان کے درمیان ایک فرق ہے، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ، اور تم اللہ سے امید رکھتے ہو، ما اس چیز کی، لا یرجون، جو یہ کافر امید نہیں رکھتے۔ تم جہاد کرتے ہو تو تمہیں امید کیا ہوتی ہے؟ اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے گا، اور وہ ان کو تو یہ اللہ سے امید نہیں ہے، تو تم اس لیے سستی نہ کرو۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ بعض اوقات مکھی پر مکھی مارنی پڑتی ہے، تو جب مکھی پر مکھی مارنی پڑتی ہے تو سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو روایات ہیں، خاص سندن صحیح بھی روایت ہو، پھر بھی ہم اس روایت کو پرکھیں گے قرآن کے ذریعے۔ جو قرآن کے مطابق نہیں ہوگی،
خواہ اس کی سند صحیح کیوں نہ ہو، ہم اس روایت کو، اس حدیث کو قطعاً قبول نہیں کریں گے۔ کچھ اور لوگ ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ بس سند صحیح ہو تو اس کا درجہ قرآن جتنا ہوتا ہے، بالکل غلط ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، تمہارے سامنے حدیثیں بہت بیان کی جائیں گی، ہر حدیث کو قبول نہ کرنا، پہلے اس حدیث کو قرآن پر پیش کرنا، اگر قرآن کے مطابق ہو تو قبول کر لینا، اگر قرآن کے مطابق نہ ہو تو اس کو رد کر دینا، اس کو چھوڑ دینا۔ یہ اصول اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو۔ یہاں ایک روایت بیان کی جاتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے چوری کی، الزام لگا دیا ایک یہودی پر، بعد میں یہودی سچا تھا، چور نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اپنے اس چور کو بچانے کے لیے بے گناہ پر اس طرح الزام دھرا کہ خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہودی کو جھوٹا سمجھنے لگ گئے اور ان خائنین کو، ان ٹھگوں کو صحیح سمجھنے لگے، منافقین کو۔ اب یہ کہانی ہے، میں نے خلاصہ اس کا بیان کیا ہے۔ اب یہ کہانی اگر مان لی جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور نبی تو وہ تھے جو میٹھی میٹھی باتیں سن کر نہ چکر میں آ جاتے تھے، اتنے سیانے نہیں تھے، اتنی عقل نہیں تھی کہ جھوٹے اور سچے کو پہچان سکتے۔ یہی نتیجہ نکلے گا نا۔ اور غلطی بھی ہو جاتی ہے، نبی غلطی کرنے لگے تھے ان ٹھگوں کے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے۔ اب یہ کہانی بیان کی جاتی ہے اور قرآن کا یہ جو رکوع ہے نا، اس کی روشنی میں بیان کی جاتی ہے، لیکن قرآن کا لفظ بتائے گا تمہیں کہ نہیں، یہ کہانی قبول کرو تو قرآن کا یہ لفظ صحیح نہیں بیٹھتا۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ سچی کتاب نازل کی ہے۔ کتاب ہے حق کے ساتھ، سچی کتاب ہے۔ کیوں نازل کی ہے؟ اور بھی مقاصد ہیں، اس لیے بھی سچی کتاب نازل کی ہے، لِتَحْكُمَ، تاکہ آپ فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، اس طرح فیصلہ کرو جس طرح اللہ نے آپ کو دکھایا ہے۔ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ سچے فیصلے کرو۔ کس طرح؟ جس طرح ہم نے آپ کو دکھایا ہے۔ اب جس رسول کو اللہ دکھائے، کیا وہ رسول کسی کے چکر میں آ سکتا ہے؟ وہ کیا کسی ٹھگ کی حمایت کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اچھا، دوسرا یہ بھی پتہ چلا، یہ قرآن جو ہے نا صرف ان لفظوں کا نام نہیں ہے، قرآن کے اندر تو علوم کا بے پناہ خزانہ موجود ہے۔ اللہ کہتا ہے کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے تاکہ اس کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان صحیح فیصلہ کریں، کیونکہ اللہ نے آپ کو دکھایا ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن میں ہر جھگڑا کا فیصلہ موجود ہے، قرآن میں ہر جھگڑے کا فیصلہ موجود ہے۔ اور آپ آگے پڑھیں گے
قرآن حکیم جو ہے یہ کوئی معمولی کتاب نہیں. یہ کتنے صفحے ہیں؟ یہ جو میرے پاس اور آپ کے پاس ہے یہ قرآن کریم کے 726 صفحے ہیں. ان 726 میں سے ہے کیا؟ اس قرآن میں کیا ہے؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، محبوب ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو ہر چیز کا روشن اور واضح بیان ہے. اس قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں آج ہم سبق پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہو، اور یہ بھی اسی قرآن کے اندر موجود ہے. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا واضح بیان اس کے اندر موجود ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کتاب کے اندر اللہ نے ذکر نہ کی ہو. دوسری جگہ مالک نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کوئی چیز ایسی نہیں جس کا ذکر ہم نے اس کتاب میں کیا نہ ہو. یہ دونوں چیزیں سامنے رکھ کے اب پھر کرو ترجمہ. بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب سچی اتاری تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں. کس طرح؟ بما اراک اللہ، جس طرح کہ اللہ نے آپ کو دکھایا ہے. اس قرآن کے اندر جو کچھ دکھایا ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں. تو وہ ساری کہانی جو ہے نا، خاص سند اس کی کیسی بھی کیوں نہ ہو، چونکہ قرآن کے ان الفاظ کے مطابق نہیں ہے اس لیے اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. ایک طرف ہو نبی پاک کی عظمت، ایک طرف ہو روایت کی صحیح سند. کچھ لوگ صحیح سند کو دیکھیں گے لیکن ہم وہ ہیں جو قرآن کی عظمت کو دیکھیں گے، مصطفیٰ کی عظمت کو دیکھیں گے. بس اللہ نے اپنے محبوب کو معصوم بنایا ہے. سرکار کی عقل تھوڑی نہیں تھی. ساری دنیا جہان کے انسانوں کی عقل ایک طرف، میرے آقا لجپال علیہ السلام کی عقل مبارک ایک طرف. آج کئی لوگ ہیں جن کو فٹ پتہ چل جاتا ہے یہ بولنے والا سچ بول رہا ہے کہ مکھن لگا رہا ہے، پتہ چل جاتا ہے نا. یہ آج کل کے لوگوں کی حالت ہے، ان کے دماغ کی حالت ہے. تو نبی کریم علیہ السلام تو اللہ کا شاہکار ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام کس طرح غلط فیصلے کی طرف جا سکتے تھے؟ بڑی شان والے، بڑی شان والے. وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. اچھا، اب بظاہر بعض اوقات الفاظ میں خطاب ہوتا ہے سرکار کو، لیکن مراد ہوتی ہے امت. اوے سننے والے، کبھی خیانت کاروں کی طرف سے جھگڑا نہ کرنا، کبھی جھگڑا نہ کرنا. یہ ہم کو حکم ہے. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور اگر کبھی تم سے کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے ضرور معافی مانگتے رہو، معافی مانگتے رہو. ان اللہ کان غفور الرحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان. یہ بات یاد رکھنی ہے. کئی جگہ خطاب بظاہر سرکار کو ہوگی عتاب کی بات، لیکن مراد کون ہوں گے؟ امتی مراد ہوں گے. اللہ کہتا ہے جو خیانت کرنے والے ہیں ان کی طرف سے جھگڑا نہیں کرنا. سرکار ہے، حکم تو سرکار کو بھی ہے نا. اب وہ لوگ جو نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کے بھروسے پر ڈنڈیاں مارتے ہیں،
خیانت کرتے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، تو قیامت کے دن اگر سرکار نے کہہ دیا تم تو خائن ہو، تم تو لوگوں کا مال کھاتے رہے ہو، اللہ نے تو مجھے روک دیا ہے کہ سفارش نہ کرنا، تو پھر اس وقت کیا جواب ہوگا؟ اس لیے امتی بنو، سچے بنو، شکل بھی تمہاری ہو امتی والی اور کردار بھی تمہارا ہو سچے امتی والا۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور ان کی طرف سے جھگڑا مت کرو جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر۔ ایک آدمی ٹھگی لگاتا ہے، ٹھگی لگا کر خیانت کر کے کسی سے 10 لاکھ روپیہ لے لیتا ہے، بظاہر اس نے کس پر ظلم کیا ہے؟ جس کا مال چھیننا، لیکن حقیقت میں اس نے ظلم کس پر کیا ہے؟ اپنے آپ پر۔ کیوں بچو؟ قبر کے بعد، قبر کے اندر، پھر قبر کے بعد جب تمہیں کان پکڑوا کے لتر لگائے جائیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ تم نے ظلم اس پر کیا تھا یا تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالی نہیں پسند کرتا اس بندے کو جو بہت بڑا دغا باز ہو، خیانت کرنے والا ہو، گناہ گار ہو۔ تو دغا بازوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ یہ دین کی خدمت کرنے والوں کو یہ بات پلے باندھ رکھنی چاہیے۔ دینداروں کے لیے اگر وہ خیانت کرنا چاہیں تو بڑے موقع مل جاتے ہیں، خیانت کرنے کے بڑے موقع مل جاتے ہیں، لیکن دنیا دیکھے نہ دیکھے، وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ وہ کیا تمہیں خیانت پر معاف کر دے گا؟ چاہے تو کر دے معاف، لیکن اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید یستخفون من الناس، اور لوگوں کا ڈر کرتے ہو، لوگوں سے ڈرتے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے؟ اس آدمی نے ٹھگی لگائی، اس آدمی نے فراڈ کیا۔ اچھا کوئی چاہتا ہے لوگوں کو پتہ چل جائے میرے فراڈ کا؟ نہیں۔ فرماتا ہے اللہ یستخفون من الناس، اور تم لوگوں سے ڈرتے ہو، ان سے بات کو چھپاتے ہو۔ ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، یہ لوگوں سے ہوتے ڈرتے ہو نا، ہر بندہ تمہارے ساتھ لگا تھوڑی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہر آن ہر گھڑی اس کا علم، اس کی رحمت، اس کی قدرت تمہارے ساتھ ہے۔ اس وقت بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، اس کا علم ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، اِذْ يُبَيِّتُونَ، ان لوگوں کے ساتھ ہے، اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جو بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں نا جو راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، ہم نے فلاں کے ساتھ ایسا پروگرام کرنا ہے، فلاں کے ساتھ ایسا پروگرام کرنا ہے، تو اللہ کو یہ باتیں جو پسند نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے جب تم یہ مشورے کر رہے ہوتے ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ جو یہ کام کرتے ہیں نا سب کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یہ روح سخن ہے منافقین کی طرف۔ منافقین جو مومنوں میں گھلے ملے رہتے تھے نا، اللہ ان سے کہتے ہیں تم کیا کرتے ہو؟ ہاں یہ حرف تنبیہ ہے۔ انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، اور یہ جو تم ہو نا، یہ دنیا کی زندگی میں ان ٹھگوں کی طرف سے جھگڑا کرتے ہو۔ یہ سارے وکیل سن لیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ وکیلوں کو پتہ ہوتا ہے یہ جو میرا کلائنٹ ہے، یہ اس نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا، پتہ ہوتا ہے۔
لیکن فیس لے کر یہ ٹھگوں کی وکالت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو اس کو معاف نہیں کرے گا، جتنا وہ ٹھگ مجرم ہے اس سے بڑا مجرم اس کی وکالت کرنے والا بندہ ہے۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آج تو تم جھگڑا کرتے ہو نا، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ جب یہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے ٹھگ، تو ان کی طرف سے اس وقت کون جھگڑا کرے گا؟ ام من یکون علیہم وکیلا، یا ان کا وکیل کون ہوگا؟ بتاؤ کون ان کا وکیل ہوگا؟ اس لیے آج ہی باز آ جاؤ، سن لو۔ وَمَن یعمل سوءا، اور جو بندہ کوئی برائی کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کر لے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگ لے، بندہ ہے گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، پھر وہ اللہ سے معافی مانگ لے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے گناہ کر کے زبانی یا اللہ میں نے معاف کر دیا، استغفر اللہ سے 5 تسبیح استغفار کی پڑھ لی، یہ مطلب نہیں ہے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے جو کیا ہے اس پر ندامت ہوئے، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ سے یہ کام دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، آگے تو میں کام نہیں کرتا، یہ شرطیں ہیں اس کی۔ اور جس کا مال مارا ہے، جس سے ٹھگی کی ہے، اس کو اس کا مال واپس کرنے کا پختہ ارادہ، یہ شرائط ہیں توبہ کی۔ تو جو آدمی اللہ سے بخشش مانگے گا اس طرح، تو اللہ تعالیٰ کو وہ غفور رحیم پا لے گا۔ وَمَن یکسب اثما، اور جو کوئی گناہ کمائے گا، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو وہ اس کو اپنی جان کے خلاف ہی کماتا ہے نا، جرم کیا اس نے تو خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے نا۔ وہ جس طرح میں نے مثال دی تھی، وہ سادہ سی مثال ہے، استاد نے دیے پیسے، یہ سودا لے کے آؤ، وہ رگڑ گیا پیسے، سودا نہیں لایا، استاد نے یا باپ نے پکڑ کے اس کو لگایا پھینٹا، وہ کہنا ابا میرے تے ظلم نہ کر، استاد جی میں نے ظلم نہ، بھئی وہ ظلم نہیں کر رہا، تو نے خود اپنا بیڑا آپ غرق کیا ہے جو تم نے، اللہ ظلم نہیں کرتا، بندہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، جو آدمی غلطی کمائے یا گناہ کمائے، ایک ہوتی ہے غلطی اور ایک ہوتا ہے اسم۔ بعض اوقات یوں فرق کیا جاتا ہے، وہ جس کا اثر صرف اپنی ذات تک رہے وہ غلطی ہے، اور وہ غلطی جس کا اثر دوسرے تک پہنچے یہ گناہ ہے، یہ بھی ایک فرق کیا گیا ہے۔ ثم یرم بہ بریہ، پھر وہ اس کو چسپاں کر دے کسی بری بندے پر، بے گناہ پر چسپاں کر دے، گناہ خود کیا لیکن ٹھوک دیا کس پر؟ بے گناہ پر۔ فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو اس نے اٹھایا ہے بہت بڑا بہتان اور کھلا گناہ، اس نے یہ گناہ بھی کمایا ہے، کھلا بہتان بھی کمایا ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت آپ پر نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو
ان منافقوں میں سے ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا ان یضلوک کہ آپ کو گمراہ کر دیں. یہ تو اللہ نے آپ پر فضل کیا کہ آپ کو سب کچھ دکھا دیا، آپ سب دیکھ رہے ہیں، وگرنہ انہوں نے تو ارادہ کر لیا تھا آپ کو گمراہ کرنے کا. دھیان سے آیت کا ترجمہ سننا، وہابیت کوش ہے یہ آیت. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ صرف اپنے آپ کو بہکا رہے ہیں. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، محبوب یہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. کیوں؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب بھی نازل کی ہے، حکمت بھی نازل کی ہے. تو جو کتاب آپ کو ملی ہے نا، اس کی وجہ سے یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. کتاب کے اندر کائنات کی ہر چیز کا بیان ہے، آپ کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ کرنے والے ہیں، یہ کرنے والے ہیں، یہ کرنے والے ہیں. اس لیے آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اور پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم کے ذریعے اللہ نے آپ کو سکھایا کیا ہے، وَعَلَّمَكَ، اور سکھا دیا ہے اللہ نے آپ کو مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ بھی محبوب تو نہیں جانتا تھا اللہ نے سب کچھ تمہیں سکھا دیا ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور محبوب یہ تم پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اس لفظ عظیم پر غور کرو. بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، چھوٹا سا فضل کسی پر ہو جائے وہ مان کوئی نہیں. جس پر اللہ کا تھوڑا سا فضل بھی ہو جائے وہ مان کوئی نہیں. اور جس پر بہت بڑا فضل ہو اس کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. یہ دیکھو، آپ کی جیبوں میں پیسے ہیں، اس وقت بھی ہیں، آپ کے گھر بھی ہیں، گھروں کے اندر سامان بھی ہے. صرف آپ نہیں، صرف فیصل آباد والے نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کے پاس جتنا مال ہے، جتنی پراپرٹی ہے، جتنا سامان ہے، اچھا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے یہ شیخ کالونی کے اندر کتنا مال ہے؟ ایک ایک کوٹھی کتنے کی ملتی ہے؟ ایک ایک کوٹھی کی قیمت کیا ہے؟ یہ کوٹھیاں، ان کے اندر سامان، یہ سب کچھ کتنا ہے؟ یہ تو ایک شیخ کالونی ہے نا. تو پوری دنیا جس میں امریکہ، دبئی، جاپان، سعودیہ، یہ سارے بڑے بڑے ملک ہیں. اللہ ان کے سامان کے بارے کیا فرماتا ہے؟ کل، محبوب کہہ دے، متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے، قلیل ہے. اوے اللہ کے قلیل کو کوئی گن نہیں سکتا، اور جس کو اللہ عظیم کہے اسے کون گنے؟ اللہ فرماتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب پیارے تو جو کچھ بھی نہیں جانتا تھا اللہ نے سب کچھ کا علم تجھے دے دیا ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر بہت بڑا فضل ہے. یہ علم قرآن کے ذریعے بھی دیا ہے، قرآن کے ذریعے بھی. قرآن میں تو ہر چیز ہے. یہ سوال کیا جاتا تھا عام، یہ 750 صفحے کی، کتنے صفحے کی کتاب ہے یہ؟ 726 صفحے کی کتاب میں ہر چیز کا بیان آ کیسے سکتا ہے؟ یہ تو اتنی سی کتاب ہے. یہ
کیسے بیان آ سکتا ہے اس کا؟ چھوٹے سے سائز کی کتاب میں۔ اچھا، مولویوں کو چپ کرانا بڑا آسان تھا پہلے، اب تو اور سوکھا ہو گیا نا۔ ہمارے بزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے، یہ بڑ کا درخت ہوتا ہے نا، بوڑ کا، کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اگر یہ یہاں درمیان میں مدرسے کے درمیان میں اگا ہوتا ہو تو سارے مدرسے پر اس کی چھاؤں نہیں ہو جانی تھی؟ اچھا، اس کے سارے پتے، اس کی ٹہنیاں، اس کی شاخیں، اس کا تنا، اس کا بور، یہ سب کچھ پہلے کہاں تھا؟ اس کے بیج میں، اس کے سیڈ کے اندر۔ اور اس کا بیج کتنا ہوتا ہے؟ وہ اتنا چھوٹا سا۔ جو اللہ چھوٹے سے بیج کے اندر اتنا بڑا بوڑ کا درخت بند کر سکتا ہے، وہ اللہ اس 726 صفحے کی کتاب کے اندر بھی کائنات کا خزانہ بند کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہے ایک دوران سفر پیش آئے کہ مولوی صاحب کہا نہیں مینوں سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا آپ کا قد کتنا ہے؟ اچھا بھلا قد 6 فٹ قد ہے۔ میں نے کہا آپ کا قد ہے 6 فٹ، یہ آپ کے بال سر کے، یہ ماتھا، یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ کان، یہ منہ، یہ دانت، یہ رخسار، یہ گردن، یہ سینہ، یہ بازو، یہ پیٹ، یہ ٹانگیں، یہ گھٹنا، پنڈلیاں، پاؤں، یہ سب کچھ پہلے کہاں تھا؟ بولنا پڑا ایک قطرے کے اندر۔ تو میں نے عرض کیا پھر مولوی صاحب خود سوچ، جو اللہ اتنی پاوروں والا ہے کہ ایک قطرے کے اندر 6 فٹ کا مولوی بند کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ اتنے 100 صفحات کی کتاب میں میرا مالک ساری کائنات کے خزانے بند نہیں کر سکتا؟ وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہتا ہے سو کر سکتا ہے۔ ہمارا ایک دوست ہے ندیم سیالوی، یہ شور کوٹ ہے نا وہاں کا، بہت عرصہ ہو گیا اب تو ملاقات بھی اس سے نہیں ہوئی۔ اس نے مجھے وہاں جلسے پر بلایا، بہت بڑا جلسہ تھا، پنڈال سجایا، اور وہاں اس نے جلسے کی ویڈیو بنائی۔ اس سے پہلے میں نے ویڈیو نہیں دیکھی تھی۔ جلسہ ہوا، نعرے وارے لگے، تقریر ہوئی، بڑا جوبن، بڑا جوش، تقریر کر کے ہم واپس آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آیا میرے پاس، میں وہیں بیٹھا ہوا تھا لائبریری میں، مجھے کہنے لگا جی میں آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں۔ میں نے کہا بسم اللہ۔ اس نے مجھے ویڈیو کیسٹ دی، کہنے لگا جناب یہ جو آپ جلسہ کر کے آئے ہو نا، یہ سارا جلسہ اس میں بند ہے۔ میں نے کہا اچھا دکھاؤ۔ اس نے مجھے دکھائی کیسٹ، میں نے یوں کر کے دیکھا، پھر یوں کر کے دیکھا، کان کے ساتھ لگا کے ہلایا، کوئی آواز نہیں آئی الحمدللہ کہ مناظر اسلام تقریر کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تو کہتا تھا اس کے اندر سارا جلسہ بند ہے، تو کہاں ہے؟ یہ تو فیتا ہے بس۔ کہنے لگا جی ایسے نظر نہیں آئے گا۔ اس نے کہا یہ ٹی وی منگوائیے کسی طرف سے، وی سی پی منگوائیے۔ وہ ہم نے انتظام کیا، پھر اس نے نا وی سی پی کے اندر نا کیسٹ کو یوں کر کے داخل کیا، سوئچ آن کیا تو اب ٹی وی کی سکرین پر پورا جلسہ نظر آنے لگے، وہ تقریر کرتا ہوا بھی، سنتے ہوئے بھی، سارے وہ نا وہ سارا کچھ نظارہ نظر آ گیا۔ میں نے کہا واہ مولا تو نے تو میرے سوال کا جواب دے دیا ہے۔ وہ یہ مولا کہ یہ چھوٹی سی کیسٹ ہے، جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے صرف رنگ نظر آیا،
لیکن جب اس کو ٹی وی کی سکرین پر لگا کر دیکھا تو پورا جلسہ نظر آنے لگ گیا، لیکن جب میں نے قرآن کو پڑھا تو مجھے تو کالے کالے حرف نظر آئے اور کچھ نظر نہیں آیا۔ لیکن یا اللہ جب تیرے محبوب نے اسی قرآن کو ختم نبوت کی سکرین پر لگا کر پڑھا تھا تو ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تو مولا ہر تر چیز، ہر خشک چیز تو نے اسی کتاب کے اندر رکھ دی ہے۔ اور پھر پڑھو وہ آیت بما اراک اللہ، محبوب ہم نے تم پر یہ کتاب سچی اس لیے نازل کی ہے کہ جو اللہ نے اس کے ذریعے آپ کو دکھایا ہے نا اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ اولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔